السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہم دیکھتے ہیں NNI نیوز چینل پر آج کی تازہ اور اہم خبر۔ یہ موسم بھیگا بھیگا ہے، ہوا بھی زیادہ زیادہ ہے۔ آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ ہماری شامت آئی اور ہم نے مرزا جی کے ساتھ سفر کی نیت کر لی اور عادل آباد جانے کے لیے بس کی قطار میں لگ گئے۔ جب بس میں سوار ہونے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ پہلے ہی بس بھر چکی ہے۔ کسی طرح ہم بھی ہجوم میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو ہمیں لگا بس خراما خراما چلنے لگی ہے۔ بس کے اندر کا منظر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ مسافر ایسے لدے ہوئے تھے کہ جیسے اخبارات کے بنڈل ایک دوسرے پر رکھ دیے گئے ہوں۔ کسی کا بچہ کسی کی گود میں، کسی کا شوہر کسی اور کی بیوی سے ڈانٹ کھا رہا تھا۔ بیوی شوہر کو بھائی بھائی کہہ رہی تھی۔ بھائی سیٹ کے نیچے دبکا پڑا ہوا تھا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ ہم جمناسٹک سیکھ گئے ہیں۔ ہمارا پاؤں ہمارے کان کے پاس تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کسی کی لکڑی کی ٹانگ تھی جو اس نے اتار لی تھی۔ میں نے پوچھا، بھیا جی اس کی مالش کیسے کرتے ہو؟ اس نے مجھے گھورا جیسے بیوی اپنے شوہر کو دہی کی جگہ اچار لانے پر گھورتی ہے۔ بہرحال ہم نے اس بے ادبی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ صاحب بولے، بھائی میں اس لکڑی کی ٹانگ کی مالش نہیں پالش کرتا ہوں۔ کسی طرح ہم اس بس میں عادل آباد زندہ پہنچ گئے۔ یہاں سے ہمارے لیے کار کا بندوبست تھا جس میں بیٹھ کر اچوڑا منڈل تک ہم لوگ آ گئے۔ اب یہاں سے ہمیں گنڈی واگو علاقے تک جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مزید 2 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اصلی سفر۔ دلکش اور دل موہ لینے والے مناظر کے درمیان سے ہم گزرتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک پیدل چلنے کے بعد قدرتی مناظر کے درمیان چھپی ہوئی ایک خوبصورت آبشار جس کا نام ہے گایتری فالز۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قدرت اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ یہاں تک پہنچنا کسی عام سفر کی طرح آسان نہیں۔ یہ ایڈونچر، ہمت اور استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ راستہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے جہاں کچے اور پتھریلے راستے بار بار ہماری آزمائش لیتے رہتے ہیں۔ جب ہم نے آبشار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گرتے پانی کی گونج اور ارد گرد کے پتھریلے پہاڑوں کا سکون دل کو خوشی کی ایک انوکھی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ قدرت کی یہ تخلیق دیکھ کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پانی کے شفاف قطرے پہاڑوں کے درمیان سے گرتی سفید چادر کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ چاروں طرف سبزہ اور پھول جیسے کسی ماہر مصور کی تصویر کا حصہ ہوں۔ اسے دیکھنے کے لیے آنے والے نوجوان آبشار کے نیچے گرتے پانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت دیر تک نہاتے رہے۔ ایسے میں نے یہاں لگائی گئی کھانے کی عارضی ہوٹل کا رخ کیا۔ ہم نے گنڈی واگو میں بیٹھ کر دعوت کی جو ہمارے اس سفر کی یادگار بن گئی۔ ہر لقمے کے ساتھ ہم نے قدرت کے حسین مناظر کا لطف لیا۔ اتنے میں مرزا جی نے ہوٹل والے سے پوچھا، یہ کوک پہلے کہاں پکایا کرتا تھا؟ ہوٹل کے مالک نے بغور مرزا جی کو دیکھا اور بولا، یہ کوئی معمولی کوک نہیں، یہ 25 سال جیل میں کھانا پکاتا تھا، اب ہمارے یہاں پکا رہا ہے۔ مرزا جی خاموش ہو گئے۔ اس دوران یہاں آنے والے چند سیاحوں کے علاوہ مقامی افراد سے ہمیں ملنے کا موقع ملا۔ ان کی سادگی اور مہمان نوازی نے دل جیت لیا، مگر یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ بنیادی سہولیات کی کمی اور تعلیمی فقدان نے ان کی زندگی کو محدود کر دیا ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہوا کی خنکی اور ٹھنڈک سے ظاہر ہوتا ہے کہ گایتری آبشار تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ منظر پر چھا جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی سیاح اپنے سفر کی تمام تکالیف بھول جاتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سفر کی تکان کے بجائے ایک حیرت انگیز خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی جو صرف سیاحوں کے مقدر میں ہوتی ہے۔ بارش کے موسم میں سردی بھرپور انداز میں یہاں براجمان ہوتی ہے۔ اس پہاڑی علاقے میں رہنے والے پہاڑی لوگوں سے ہم نے ملاقات کی، ان کا خوب مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ہم اتنی تیزی اور روانی سے اپنے میدانی علاقوں اور ہموار سڑکوں پر نہیں چل سکتے جتنا کہ یہ لوگ یہاں رہنے والے پہاڑوں کی اونچائی اور اتار سے بے نیاز بھاگے دوڑے پھرتے ہیں۔ گایتری فالز کا یہ علاقہ توانائی سے بھرپور زندگی کی خوبصورتی اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ ہمارا تعلق ان دنوں حیدرآباد سے ہے، ورنہ ہم بھی دیہاتی شخص جانے جاتے تھے اور لوگ اب ہمیں بھی شہری سمجھنے لگے ہیں۔ میرا تعلق جھوٹ اور فریب سے لبریز دنیا سے ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پہاڑی لوگ ان خصوصیات کے حامل ہیں بھی یا نہیں۔
لیکن ان کی باتوں میں ان کے لباس کی سی سادگی تھی اور کوئی بھی بہت ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں کر رہا تھا۔ کسی کو سیاست کا شوق ہوگا بھی تو اس کو ہم پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ فطرت سے محبت کرنے والے ہم جیسے کئی اور سیاح اس جنگل میں ہیں۔ اونچی پہاڑیوں، پرندوں کی چہچہاہٹ، ان کے درمیان بہتی ہوئی ندی اور سامنے گایتری آبشار جس کی بلندی 350 فٹ کی ہے۔ مسلسل بلندی سے پانی کی لہروں کے ٹکرانے کا ناقابل حقیقت نظارہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ زندگی ان پہاڑوں میں بھی رواں دواں ہے۔ حوصلے ان پہاڑوں میں رہنے والوں کے بھی جوان ہیں۔ ان کی طرح ہم نے بھی سینہ سپر ٹھنڈی اور تند ہواؤں میں ہم نے بھی سانس لیا اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے مرزا جی نے کسی سے کہنا شروع کیا، دنیا جہان کی سیر کیجئے مگر پہلے اپنے گھر کے کونے کونے سے واقفیت حاصل کیجئے۔ آپ موازنہ کرنے کے لیے پہلے ریاست تلنگانہ کے ہر علاقے کی سیر کیجئے۔ جہاں یہ آپ کے لیے سیر و تفریح کا سامان ہے، وہیں آپ کے لیے اپنی ریاست سے متعلق معلومات کا بھی ذریعہ ہے۔ قدرت نے ساری دنیا ہی خوبصورت بنائی ہے۔ جب تک سفر جاری رہتا ہے دل کو نامعلوم سا سکون رہتا ہے۔ منزل پر پہنچنے کی جستجو رہتی ہے، راستے سے شناسائی بھلی لگتی ہے۔ زندگی بھی سفر در سفر ہے اور ٹھہر جانے کا مطلب ابدی سفر کا آغاز ہو جانا، کیونکہ یہ سفر کوئی اختیار نہیں کرتا۔ دنیا میں جہاں بھی جانا ہے جائیے، مگر ہندوستان سے محبت اور حیدرآبادی ہونے کا احساس زندہ اور پرعزم رکھیے۔ سورج بہت تیزی سے پہاڑوں کی اونٹ لیے چھپتا جا رہا ہے۔ گاڑی کی بتیاں بھی جل چکی ہیں۔ واپسی کے سفر میں خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں گاڑی میں مرزا جی کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوں اور وہ اونگ رہے ہیں۔ کسی کی تنزلی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور شاید اس تنزلی کے سفر میں کہیں ہماری ترقی پوشیدہ لگ رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک گایتری فالس کو نزدیک سے نہیں دیکھا تو زندگی میں ایک مرتبہ یہاں ضرور جائیں اور موج منائیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا دکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔